مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، بغض و عناد پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک بھولے بھالے ہندوستان کے باشندے، ہماری مدعو قوم اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور رہنے بسنے والے، ہمارے ساتھ کاروبار بزنس اور تجارت کرنے والے اور ہماری آج تک قدر کرنے والے، ہمیں جب دیکھتے ہیں تو نفرت و عداوتوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دلوں میں گھات لیے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ خود بھی پریشان ہیں کہ آخر مسلمان اتنے خراب کیوں ہو گئے ہیں، اور ہم بھی پریشان ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہماری قوم اس قدر ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا طوفان ہے، یہ سب سے بڑی بلا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ آپ کی بڑی بڑی بنائی ہوئی بلڈنگیں بلڈوزر کے حوالے ہوں گی، یہ آپ کی پراپرٹیز دوسروں کے حوالے ہوں گی، یہ آپ کے کاروبار ایک ہی دن میں برباد کر دے جائیں گے، یہ آپ کی ملازمتیں فوراً کل عدم اور معزول کر دی جائیں گی، اور آپ کو بہت مصیبت کی اور تکلیف کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ حسن سلوک پیش کرو، اچھے اخلاق پیش کرو، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے بنو، بس سلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ محترم حاضرین، معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیزوں، محترم خواتین اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان اور اسی کا کرم و فضل ہے جس نے ہمیں کائنات کی عظیم ترین نعمت دولت اسلام سے نوازا ہے۔
اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، اور درود و سلامتی ہو بے شمار مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے الحمدللہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو، مذہب اسلام کو اللہ کے سارے بندوں تک عام کرتے چلے۔ محترم حاضرین، ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور جو مصائب و مشاکل سے جوجھ رہے ہیں اور جس میں وہ پریشان زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن ایک نیا مسئلہ، ایک نیا فتنہ، ایک نئی پریشانی اور ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہوتی جا رہی ہے۔ CAA کا بھی مقابلہ ختم ہی نہیں ہوا کہ ایک وقف بورڈ کا ایک بڑا ہی مسئلہ شروع ہو چکا ہے، اور ایسے ہی نت نئے مسائل امت کے لیے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ہر دن پریشانی کا دن گزار رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ مصیبت ہے ہی، لیکن دوسری جانب اس سے بھی خطرناک ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس کی طرف ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو توجہ نہیں ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصیبتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ علماء آپ کو بتائیں گے، لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہے ہندوستان میں، ہندوستان کے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، وہ مصیبت ہے ہندوستان کے باشندوں کے دلوں میں، یہاں کے بھولے بھالے اقوام کے دلوں میں مسلم دشمنی، مسلم نفرت اور مسلم عداوت بٹھائی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ اس سلسلے کے پروگرام چل رہے ہیں، اور ہندو احیاء پرستی اور مسلم دشمنی ان کا خاص موضوع ہوا کر رہا ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، بغض و عناد پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک بھولے بھالے ہندوستان کے باشندے، ہماری مدعو قوم اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور رہنے بسنے والے، ہمارے ساتھ کاروبار، بزنس اور تجارت کرنے والے اور ہماری آج تک قدر کرنے والے، ہمیں جب دیکھتے ہیں تو نفرت و عداوتوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دلوں میں گھات لیے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ خود بھی پریشان ہیں کہ آخر مسلمان اتنے خراب کیوں ہو گئے ہیں، اور ہم بھی پریشان ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہماری قوم اس قدر ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا طوفان ہے، یہ سب سے بڑی بلا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ وقف بورڈ کی مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے، یہ CAA سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا دشمن بن جائے اور وہ آپ کے خون کا پیاسا بن جائے اور آپ کے خلاف نفرتیں اور عداوتیں اگلنے لگے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے والے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر اور الفت و محبت کی زندگی گزارنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے برادران وطن، آج کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے بن رہے ہیں۔ وہ بلیچنگ کے واقعات زندہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائی جا رہی ہے، نفرتیں اور عداوتیں پھیلائے جا رہے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں اجاڑنے اور جلانے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آخر؟ کیوں ایسی نفرتیں پھیل رہی ہیں؟ اب ایسے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہو، مسلمانوں کا کام کیا ہو؟ مسلمان آخر اس مصیبت کے ماحول میں، ایسے پریشانی کے عالم میں کریں تو کیا کریں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہر اس شخص کے لیے جو میری بات سن رہا ہے۔ آج اسی کا جواب تلاش کر کے آپ جائیں، کیونکہ ایسے ہی زندگی گزاریں گے، آج نہیں تو کل، آپ نہیں تو آپ کی نسلیں اس فتنے کا شکار ہوں گی، اور یہ آپ کی بڑی بڑی بنائی ہوئی بلڈنگیں بلڈوزر کے حوالے ہوں گی، یا آپ کی پراپرٹیز دوسروں کے حوالے ہوں گی، یا آپ کے کاروبار ایک ہی دن میں برباد کر دے جائیں گے، یا آپ کی ملازمتیں فوراً کل عدم اور معزول کر دی جائیں گی، اور آپ کو بہت مصیبت کی اور تکلیف کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کرنا کیا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ بعض ہمارے جذباتی بھائی ایسے حالات سے پریشان ہو کر، جذبات سے سرشار ہو کر، بے چین ہو کر آخر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، مصیبت اور بڑی ہو جاتی ہے، پریشانی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک کے بجائے سارا گھرانہ، سارے گھرانے کے بجائے ساری تنظیم اور ساری جماعتیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔
یہ کوئی جذباتی اقدام کرنے کا دور نہیں ہے. ہمارے لیے ہر حال میں، ہر دور میں، ہر موڑ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ رکھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے مسلمانوں ہر موڑ پر، ہر زمانے میں، ہر وقت، چاہے حالات کتنے بھی پرخطر اور ناسازگار ہو جائیں، نمونہ ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت، ارے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو کرے، کیونکہ ہمارے اخلاق بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ مقدس ذات جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا مسکرانا، جن کا گفتگو کرنا، جن کا دینا، جن کا لینا، آپ کی ہر ادا رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایسے پر نور چہرے والے، ایسی میٹھی گفتگو والے، نرم ریشم سے زیادہ آپ کا ہاتھ نرم ہے. آپ کے تھوک میں سبحان اللہ رب العالمین نے مٹھاس دے دی ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو اللہ نے عطا کیا ہے. آپ چلتے ہیں تو ابر آپ کے لیے سایہ فگن ہو جاتا ہے، ساری کائنات آپ کو پہچانتی ہے. لیٹتے ہیں تو درخت کی شاخیں آپ کے لیے سایہ فگن ہو جاتی ہیں. اتنے بڑے رحمت للعالمین، انسان تو انسان، پتھر بھی اٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یا محمد کہتے ہیں. اور اتنے شفیق و رحیم کہ جس تنے پر ہاتھ لگا کر خطبہ دیے، ایک دن اس نے جدائی محسوس کی کہ خطبے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے تو بے ساختہ رونے لگا، بلبلانے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر، ماں نے بچے کو جیسے تھپکی دی ہے ایسے آپ اس کو تھپکی دیتے ہیں تو یہ تنا تھمتا ہے. اتنے رفیق، اتنے شفیق، اونٹ بھی آ کر آپ سے شکایت کرے اور پرندے بھی آ کر آپ سے شکوہ کریں. اللہ اکبر. ساری کائنات آپ کی رحمت اور شفقت سے متاثر. لیکن کیا ہو گیا ہے ان مکہ والوں کو جن کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ شاف و شفاف زندگی گزری اور آپ نے اعلان کیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. ارے بھائیو، آخر تم کو کیا ہو گیا؟ اتنی لمبی زندگی کا عرصہ میں نے گزار دیا، تم مجھے نہیں پہچانتے، تم مجھے نہیں سمجھتے، میں کون ہوں نہیں جانتے. لیکن پھر کیا ہو گیا ان مکہ والوں کو؟ جو آپ کا چچا تھا اس نے تباً لک یا محمد کہا، محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تیری نسل کٹ جائے. کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلے، ابو جہل پیچھے سے اتنے پتھر برسایا کہ پنڈلیاں دونوں کی دونوں زخمی ہو گئیں. کیا ہو گیا ہے کہ خود آپ کی چاچی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے. کیا ہو گیا ان مکہ والوں کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے، آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی ہے. کیا ہو گیا ہے ان کو؟ مریب الازدی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیۃ وهو یقول قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون فمنهم من تفل فی وجہی ومنهم من حسا علیہ التراب ومنهم من سبہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ ایک بازار میں ٹھہرے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. کوئی آپ کے منہ پر مٹی مارتا، کوئی آپ کے رخ پر انوار پر تھوک دیتا، کوئی آپ کے سامنے ٹھہر کر گالیاں دیتا، لیکن کسی کا کوئی جواب نہ دینے والے یہ کیسے نبی ہے؟ یہ کیسے صبر کے آہینی چٹان ہیں کہ اسی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. پھر بھی ان کو ستایا جا رہا ہے، پھر بھی ان کو تکلیف دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ایسے میں آپ نے کیا کیا؟ یہ اصل سوال ہے. ایسے میں آپ نے کیا کیا؟ یہ کام آج ہم کو کرنا ہے. ورنہ وہ جادو جو اہل مکہ کے دل و دماغ پر چڑھا تھا، اہل ہند کے دل و دماغ پر چڑھایا جا رہا ہے. اتنی مقدس شخصیت کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو کہاں برداشت کریں گے لوگ؟ یہ بہت برا جادو ہے، نفرت اور عداوت کا جادو. یہ بہت بڑی بلا ہے، نفرت و عداوت کی بلا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نفرت و عداوت کا فتنہ. مسلم دشمنی، اسلام فوبیا، مسلم فوبیا، یہ آج بہت تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے. اس کی طرف توجہ دیں، اس کا علاج کریں. کیا علاج کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ علاج ہم کو کرنا ہے. سب سے پہلا علاج یہ ہے، اب یہاں سے سنتے آئیں، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھارو مسلمانوں.
خاص طور پر برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہماری مدعو قوم ہے، بھلے یہ ظالم رہیں لیکن ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بھی ایک امتی. بھلے یہ کیسے بھی اخلاق کے رہیں، ہماری ذمہ داری ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ. ہو سکتا ہے تو دشمنی برسوں سے ان کے دلوں میں بٹھائی گئی ہے، آپ کی ایک نبوی ادا کافی ہے، آپ کی ایک سنت کی ادا کافی ہے برسوں سے پیدا کی ہوئی دشمنی کو لمحوں میں ختم کرنے کے لیے. ایک ادا کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو ختم کرے گا اور اس کے جگہ محبت اور الفت اور جگری دوستی کو اللہ تعالیٰ جنم دے گا. آپ حسن سلوک پیش کرو، اچھے اخلاق پیش کرو، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے بنو، بس سلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے، یہ رواداری تھی، یہ الفت تھے، یہ محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا دیکھ لی کہ تاریخ انسانی میں ایسا کوئی انسان دنیا نے نہیں دیکھا سبحان اللہ، جس نے ایسا جواب دیا کہ ماننے والا ہمیشہ کے لیے آپ کو ماننے والا بن گیا. آپ کے خون کا پیاسا آپ کے لیے جانثار بن گیا اور آپ کی باتوں کو سن کر نفرتیں اور عداوتیں کو پالنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت و عداوتوں کو پالنے والا آپ کی ایک بات کیا سنا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے فدا ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کو لے کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے یہی کہا کلا کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا. ہرگز نہیں میرے سرکار، اللہ آپ کو ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا. چاہے پوری دنیا آپ کی دشمن بن جائے آپ ضائع نہیں ہوں گے. کیونکہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ما اوتیت بمثل ما اوتیت به ما اوتی احد بمثل ما اوتیت به الا عودیا. اللہ اکبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام آپ لے کر آ رہے ہیں، دنیا میں جس نے بھی یہ پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی ہے اور اس کو گھر سے نکالا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. او مخرجیہم، کیا یہ میرے لوگ مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں ضرور نکالیں گے. لیتنی کنت جزعا، کاش کہ اس وقت میں بھی جوان ہوتا. لوگ نکالیں گے، بس سلوکی کریں گے، ایسا دور آنے والا ہے. لیکن یہ بات سننے کے بعد حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا لن یخزیک اللہ ابدا. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ رشتوں کو جوڑنے والے، آپ بے کسوں کو کما کر دینے والے، آپ مہمانوں کے مہمان نواز، اللہ اکبر، آپ حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے، آپ بے سہارا کے سہارا بننے والے، آپ جیسے انسانی خدمت کرنے والے خیر خواہ کو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا، ہرگز ضائع نہیں ہوں گے آپ. حضرت خدیجہ کی ہمت بھی کیا ہمت ہے. لیکن جن اوصاف کا ذکر کیا ہے بس آج اسی کی ضرورت ہے. یہ سارے کی ساری خوبیاں، یہ سارے کے سارے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ان دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے جو آپ کے خون کے پیاسے، آپ کے جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے. ان کے ساتھ آپ کے یہ اخلاق تھے، ان کے ساتھ آپ کی یہ رواداری تھی. آج اسی کی ضرورت ہے، آج اس دور میں اسی کی ضرورت ہے. برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو سدھارو، تعلقات کو بناؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، مسکرا کر گفتگو کرو، تعلقات بنانے کی کوشش کرو، بگاڑنے کی نہیں. پوری دنیا بگاڑنے کے پیچھے پڑی ہے اور تم سدھارنے کے لیے آگے بڑھو. رواداری کرو، رواداری. اسلام اس کا حکم دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة
واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، صاف صاف آیت سورہ ممتحنہ کا دوسرا رکوع اٹھا کر دیکھ لیں، تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، جو تم سے نفرت و عداوت رکھتے ہیں، ضرور اللہ محبت پیدا کرے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ. اللہ ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری محبت بٹھائے گا. واللہ قدیر، اللہ رب العالمین بڑا قدرت والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا رحم کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے وہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. بے شک اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جو غیر مسلم تمہارے ساتھ رہنے بسنے والے ہیں، جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ نہیں کر رہے، تمہارے ساتھ جنگ و جدال میں نہیں ہیں، تم کو تمہارے گھروں سے ابھی نہیں نکالے ہیں، اتنے ساری بڑی آبادی ہے، تقریباً کروڑوں کی 100 کروڑ ہیں، 100 کروڑ، ایک دو نہیں، بالکل سیدھے سادے ہیں، ان کا دل صاف، دماغ صاف تھا. اس میں نفرت اور عداوت کی لکیریں پیدا کر دی گئی ہیں. اس سے پہلے ہم محبت اور الفت کا پیغام ان کو پہنچائے. اگر بیٹھ بھی گئی ہیں تو پریشان نہ ہو، میرے نبی کی ایک ادا آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. ان کے ساتھ احسان کرو، رواداری کرو، انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا. چنانچہ ایسی دشمنی کی گئی کہ مکہ والے مکہ سے مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دیے، ان سے پراپرٹی سے ان کو محروم کر دیے، ان کے مال و دولت سے ان کو محروم کر دیے، کھانے پینے سے ان کو تنگ کر دیے، کاروبار سے ان کا بیکاٹ کر دیے، لے جا کر شعب ابی طالب کے جیسے ڈیٹینشن کیمپ میں لے جا کر ڈال دیے. ایسا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں. ڈیٹینشن کیمپ میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. اللہ اکبر، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی اور ایسی بے چینی کہ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، بے چینی کا عالم. بچے بھوک اور پیاس سے بل بلا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، اتنی بری حالت. اللہ اکبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ دیکھو وَإِنَّ أَحْدَنَا لَيَأْكُلْ كَمَا تَأْكُلُ الشَّاةُ وَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ. ہم بھوک کی وجہ سے جس طرح بکری پتے چباتی ہے ہم بھی پتے چبا کر جیا کرتے تھے، اور جیسے لید نکلتی ہے، گوبر نکلتا ہے، مینگنیاں جھڑتے ہیں، ایسے ہم کو اجابت میں ایسی ہی مینگنیاں نکلتی تھی. کھا کھا کر منہ میں چھالے اور پیٹ میں پھوڑے اڑ گئے. کیا کریں، بھوک کی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ پتے ہی کھا لیتے. ایک دن ایک چمڑا ملا تو چمڑے کو پانی میں بھگو کر میں تھوڑا چمڑا، گوشت کا ٹکڑا نہیں، چمڑا، میں تھوڑا چمڑا کھایا. میرے ساتھی حضرت عتبان بن مالک تھوڑا چمڑا کھا لیے. ایسی تکلیف کی زندگی ہم گزارے. آج الحمدللہ رب العالمین نے وہ عزت اور مقام عطا کیا ہے. دنیا کے ایک علاقے کا میں گورنر تو عتبان بن مالک ایک علاقے کے گورنر بنے. اللہ تعالیٰ اتنا نوازا ہے. ایسی تکلیف گزارے ہیں. ایسی پریشانی کے عالم میں ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. کون ہے وہ؟ کوئی مسلمان نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے اخلاق کی وجہ سے انہی میں سے ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو آپ کی طاقت بنیں گے، آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے، انصاف کی آواز کو بلند کریں گے، اور پھر ہمدردی اور رواداری کے لیے ٹہر جائیں گے. یہ نفرت اور عداوتوں کا ماحول ختم ہوگا. وہ ہیں مطعم بن عدی. وہ اٹھے، چند نوجوانوں کو لیے اور انہوں نے کہا یہ جو بیکاٹ کا معاہدہ اس کو چاک کر توڑ کر پھینک دیں. یہ ابو جہل نے یہ جو کیا ہے، ابو لہب نے یہ جو لچایا ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی. آخر اس بیکاٹ کو توڑنے والے مطعم بن عدی اور ان کے ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے اٹھایا. ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے. خود آپ کے چچا
حضرت ابو طالب، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، ایک چچا تو وہ ہے جو ابو لہب بن کے آپ کو بدوائیں دے رہا ہے، آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے، اور ایک چچا وہ ہے ابو طالب، وہ بھی تو چچا ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے میرے بھتیجے سن لیں کہ یہ سارے کے سارے مل کر تیرا کچھ نہیں بگاڑیں گے، جب تک ابو طالب زندہ رہے، جب تک ابو طالب زمین میں دفن نہ ہو جائے تیرے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، میں ٹھہر جاؤں گا۔ فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، خوشخبری لے لو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو، جو دین کا پیغام تمہارے پاس پہنچاتے جاؤ، کوئی رکاوٹ تم کو آنے نہیں دوں گا۔ لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر میرے خاندان اور قبیلے کی بات نہ ہوتی اور یہ عار نہ ہوتا کہ لوگ کیا بولیں گے کیا بولیں گے، تو میں خود بھی تمہارے دین کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن میں لوگوں کو، خاندان کو دیکھ کر توحید سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ ایک طرف دشمنی تھی تو دوسری طرف آپ کی تائید میں کھڑے ہونے والے بھی کھڑنے لگے۔ آج ایسی افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگے ہیں چند گنے چنے مٹھی بھر لوگ جو نفرتوں اور عداوتوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے غیر مسلم ویسے ہی ہو گئے۔ ابھی نہیں ہوئے، ابھی وقت ہے، ابھی مسلمانوں کی ہمدردی کرنے والے انسان باقی ہیں، امت مسلمہ کا ساتھ دینے والے لوگ ابھی ٹھہریں گے، ان کو ساتھ لینا ہے، ہمدردی کرنا ہے، تعلقات بڑھانا ہے، اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے۔ تعلقات بنیں گے تو نہ بات آگے بڑھے گی، ورنہ ہم دور رہیں اور وہ دور رہیں تو کہاں بات بڑھے گی۔ اسی لیے یہ مطعم بن عدی تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لے کر طائف گئے، وہاں بھی کوئی اچھا استقبال نہیں ہوا، پتھروں کی برسات لوگوں کی طرف سے ہوئی، نوکیلے بڑے بڑے پتھر لے کر اتنا مارے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پیر لہو لہان ہو چکے ہیں، گرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں، آخر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال کو لے کر پاس ٹھہرے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں آپ کا حکم ہو جائے، آپ کا اشارہ مل جائے، یہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے اشارے کا منتظر ہے، انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، ہم ان کو پہاڑوں سے ماریں گے۔ یہ موقع تھا بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا، لیکن قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین شخصیت پر کہ آپ نے کہا انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے ہدایت دینے والا رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے عذاب دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ نے دعائیں دی پتھر مارنے والوں کے حق میں، کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتی۔ اس کے بعد آپ نے وہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا جس کو ہر مسلمان اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے، وہی آج کے لیے پہلا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، اس سبق کو سمجھیں۔ آپ نے کہا وَلَكِنْ أَرْجُو أَن يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ اے ملک الجبال، اے جبرائیل سن لو، تم تو کہتے ہو کہ پہاڑوں سے ان کو ماریں گے، مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نہ صحیح، یہ پتھر مارنے والے نہ صحیح، انہی کی نسلوں میں اللہ ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے اللہ سے کہ انہی ظالموں اور انہی جابروں، انہی پتھر مارنے والوں کی پیٹوں سے، نسلوں سے اللہ تعالیٰ عابدوں کو پیدا کرے گا، موحدین کو پیدا کرے گا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی۔ دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا، اسی قبیلے ثقیف سے اٹھنے والے محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان میں سندھ کے راستے سے داخل ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے اور ان کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے پیدا کیا۔
آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہوائیں چلتی ہیں لیکن اس کو موڑنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ وفاداری ہے۔ یہی مطعم بن عدی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتے ہیں، میں تو مکہ سے نکل گیا، دوبارہ مکہ والے مجھے اندر نہیں لینا چاہتے ہیں۔ مطعم بن عدی نے کہا، آپ ضرور تشریف لائیں، میں اور میرے بیٹے ٹھہر جائیں گے آپ کی حمایت میں۔ جوان بیٹے غیر مسلم ہیں، باپ غیر مسلم ہیں، سب ننگی تلوار اپنے ہاتھوں میں سونپ لیے اور مکہ کے چاروں طرف اعلان کرتے ہوئے پھرنے لگے، کعبۃ اللہ کے پاس داخل ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے اور ہم لڑ لیں گے، ہمارا خون ان کا خون ہے اور ہماری رشتہ داری ہے، ہم کبھی ان کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے احسان کو بھولنے والے نہیں۔ جنگ بدر کے قیدی تقریباً 70 قیدی، بڑے بڑے رؤساء قید ہو کر آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی بھیک مانگنے لگے کہ ان کو چھوڑ دو۔ ان کے بارے میں کسی نے مشورہ دیا، ابو بکر نے، کہ فدیہ لے لیں، عمر نے مشورہ دیا کہ قتل ہی کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لو کان مطعم حیا، لو کان مطعم حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء، اگر وہ مطعم زندہ ہوتے اور مطعم مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی گفتگو کرتے بلا کسی مواعظے کے، یہ سارے کے سارے قیدیوں کو میں چھوڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ چکانے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق والے، اتنے رواداری والے۔ یمامہ کے بادشاہ سمامہ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کا قتل کر دیا، آخر ایک دن وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قید کر کے کہاں رکھے؟ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیے۔ یہ آپ کی رواداری، آپ کی دور اندیشی، آپ کے اخلاق کا جائزہ لو مسلمانوں۔ آج اسی طریقے سے سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بانا تو کہاں بانا؟ مسجد نبوی کے ستون سے بانا، تاکہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھے، ان کے اتحاد و اتفاق کو دیکھے، ان کی الفت و محبت کو دیکھے اور ان کی نمازوں کو، ان کی فریادوں کو دیکھے۔ آج ہمیں ڈر ہوتا ہے کسی قیدی کو لا کر مسجد میں رکھنے کے لیے، کہیں وہ ہماری نفرتیں اور عداوتیں اور ہماری لڑائیاں نہ دیکھ لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باندھ کے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندھنوں کو کھول کے جاتے، تھوڑا ڈھیلا کرتے، کہے کہ تمہارے مہمان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ قریب جاتے مسکراتے اور بہت ہی میٹھے انداز سے حال چال معلوم کرتے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ان تنعم تنعم علی شاکر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مجھے باندھ دیا ہے۔ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان انت تريد المال تعطى۔ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، یمامہ کا بادشاہ ہوں۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، تیار ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ قتل میرے کئی قتلوں کا بدلہ ہوگا۔ میں بھی تمہارے کئی ساتھیوں کو مار دیا ہوں، مجھے ایک کو مار دیں گے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ میری قوم بھی خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ بھی بڑی خونخوار قوم ہے، میرے خون کا ضرور بدلہ لے کے رہے گی۔ اور پھر اگر وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرْ، اگر تم میرے ساتھ احسان کرو تو میں احسان چکانے والا انسان ہوں۔ وَإِنْ أَنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ تُعْطَى، اگر تم مال چاہو تو بولو، میں بادشاہ ہوں، کوئی عام انسان نہیں، کتنا مال چاہیے بولو دے دوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اب موقع ہاتھ لگا تھا کہ جتنا چاہے لوٹ لیں، اور وہ حالات بھی ایسے تھے، تقاضا بھی ایسا تھا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جنازے کے لیے کفن میسر نہیں ہے، کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے، اور بادشاہ ہاتھ لگ گیا ہے، لگے ہاتھ، ترنے والا مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بندنوں کو کھولا اور کہا کہ آپ بلا کسی معاوضہ خوشی خوشی اپنی بادشاہت سنبھالنے کے لیے جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہاں جا سکتا؟ وہ تو ہاتھوں اس کے کھل گئے، لیکن اس کا دل محمد الرسول اللہ کی محبت میں قید ہو گیا۔
وہ 4-5 قدم کے آگے بڑھایا، مدینے کے باہر کیا نکلا، سیدھے ایک کنویں میں اترا، غسل کیا، کپڑے صاف کر لیا، الٹے پیر لوٹا اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں از خود حاضر ہوا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اقرار کیا اور کہا کہ جب آپ کے بارے میں میں سنتا تھا لوگوں نے مجھے غلط سنایا، اتنی نفرت اتنی عداوت تھی کہ اللہ کی قسم زمین پر سب سے زیادہ مقبوض چہرہ اور سب سے زیادہ نفرت اور عداوت سے بھرا ہوا اگر کوئی ہے تو میں تھا، جو تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ مبغوض چہرہ تھا تمہارا میرے نزدیک۔ لیکن اب گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم، سرزمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی چہرہ ہے جس کو دیکھنے کو میری آنکھیں ترستی ہیں تو وہ آپ کا ہی چہرہ ہے۔ میں کہاں اپنی بادشاہت سنبھالوں، اس نور رخ پر انوار کو چھوڑ کر، اس مقدس ہستی کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ پلٹ کر آ گیا، بادشاہت سنبھالنے نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ گیا، آ کر کہنے لگا اگر آپ اشارہ کریں تو میری حکومت شام کے راستے میں ہے، یہ مکہ والے آپ کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آپ کو گھروں سے نکالیں، ان کا راستہ بند کر دوں گا، ان کا کھانا پینا تنگ کر دوں گا۔ آپ نے کہا ہم اس کی تعلیم نہیں دیتے، ان کے راستہ کھولو، ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو اور تم بھی جاؤ اپنی بادشاہت سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تو اخلاق تھے، یہی تو اخلاق تھے، یہی تو کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی آپ کا حسن سلوک تھا جس کی وجہ سے لوگ کشاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے اخلاق سدھریں گے، ہمارے معاملات سدھریں گے، ہمارے تعلقات سدھریں گے، ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں گے، مسکرا کر ملیں گے، عزت سے گفتگو کریں گے، تعلقات بڑھائیں گے، تعلقات بنائیں گے، تبھی جا کر یہ معاملہ ہوگا، ورنہ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی بلا ہے کہ تم بھولے بھالے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں بٹھائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کی اور ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے۔ الفت و محبت کو اللہ سارے انسانوں کے دلوں میں پیدا فرمائے، نفرت و عداوتوں کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے، ہم اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیتنے والا بنائے، اسلام کے پیغام کو مولا کریم سارے بندوں تک عام کرنے والا بنائے اور تیرے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے اللہ تیرے سارے بندوں کو توفیق عطا کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔